حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ باہر صحرا اور جنگل میں زبور پڑھتے تھے تو باقاعدہ پہاڑ بھی جھومتے تھے اور پرندے بھی پورے قطار بنا کر کے آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر پرندے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا تھا۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کی ان کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ سلطنت کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، تو آپ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے اور اس سے جنگی قمیص زرے بناتے تھے۔ تو اب لوہے کو گرم کرو اور پھر کوٹو پھر موڑو، بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ہاتھ میں لیتے ہی وہ خود بخود موم ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ اور ہم نرم کر دیتے تھے حضرت کے لیے لوہا۔ انعمل سابغات، کے بنائیے پورے زرے، وقدر فی السرد، اور ایک اندازہ رکھیے کڑیوں میں، ایسا نہیں کہ بعض چھوٹے بعض بڑے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بدلے میں نیک اعمال کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ ہر یو لفظ بیش بہاد نور محمدہ، اور ڈیر خپشم چد اگورم ملتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک عالم دین تھے، وہ بیمار کو دم کرتے تھے تو وہ جیسے ہوتا تھا ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا، وہ ادھر سے آتا تھا، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سام کا زہر چل پڑتا تھا۔ مولوی سے بوی ڈاگئی موڑنا ویمنگ پا تجوید و پا قرآت زان اشلولو اب بوندی خان تو وہ رچگا رحیم، لیکن اس کا عمل تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا اور اس میں خون نہیں تھا، پیپ نکلتا تھا، لیکن جب کامل سپیرے نے دم شروع کر دیا تو خون صاف ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب زار و قطار روئے، اور میں کلمات کا زور مسلم ہے، لیبارٹریاں فیل، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے جو اعمال کرتے ہو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کے لیے کوئی زیادہ مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل ایسا ہو انسان کا۔ سبحان اللہ۔ سلف صالحین کے اعمال کیا شان و شوکت۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں دانت میں درد تھا اور پورا منہ گزک ہو گیا تھا اور بہت پریشان تھا، آنکھ میں بھی دم نہیں تھا، سرگے میں متکس رشی و بندیدہ۔ ایک بزرگ شخص تھے واب گل بابا، والدہ اس کے پاس لے گئی، دور سے والدہ نے کہا یارے یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو دانت میں درد ہے اور بہت تکلیف ہے۔ اچھا، تیمم کیا اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے۔ یقین کرے اس دوران میری آنکھ کھل گئی اور وہ گزک یعنی سوجن سارا ختم ہو گیا۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مجھے دانت کا درد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مولانا نے خوب کہا ہے، گفتائی او گفتائی اللہ بود، اور گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے اگرچہ نکلتا ہے عبداللہ کے منہ سے۔ گفتائی او گفتائی اللہ بود، اور گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔
اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گرداند زرا۔ اولیاء کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ کرامت دی ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وے ایسے گرم بازار بل پر جہان نشتا، اولکا گرم دے بازار دے درویشانو، ایسا گرم بازار کئی نہیں ہے جیسے اولیاء اللہ کا گرم ہے۔ او چپیوں قدم تر عرش پور رسے، نو مالی دل دے رفتار دے درویشانو۔ ایک ہی قدم یہاں دوسرا عرش پہ رکھتے ہیں، میں نے اس کامل اولیاء کو دیکھا ہے۔ بادشاہان درست جہان وحڑا پرات دی، اولکا خاور پا دربار درویشانو۔ بادشاہان جہان بھر کے ان کے دربار کے سامنے سر رکھ کے ایسے پڑے ہوئے جیسے خاک نشین۔ اکبر بادشاہ نے جب توڑ جنگ فتح کیا تو اس نے نظر مانی تھی کہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا۔ جب اکبر بادشاہ جانے لگے تو وہاں کے خلیفہ شیخ آیا، اس نے کہا معین الدین صاحب اجازت نہیں دے رہے، بذریعہ الہام منع کیا۔ تو اکبر بادشاہ واپس چلا گیا، پھر جو آداب انہوں نے بتایا اس کے مطابق آیا، سر سے ٹوپی اتار کر، شاہی تاج نیچے اتار کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، اور دونوں طرف سونا اور چاندی بانٹتے ہوئے۔ تو ایک شیخ نے معین الدین چشتی کے مزار پر مینار پہ چڑھ کے کہا، خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار، خواجہ کی بارگاہ او آتے ہیں سر جھکا کر شاہان کج کلا۔ اکبر جیسے اکڑ پکڑ نچ دنیا اکڑا لخ دے دا پارا ترکا، صد رحمت شپ روزگار دا درویشانو۔ دنیا کو خالص اللہ کے لیے چھوڑا، ہزاروں رحمتیں ہو بزرگان دین کے اعمال پر۔ او دا قارون حال تا گور حال سشو، اور راشم کوین کار دا درویشانو۔ قارون کو دیکھو کیسے غرق ہو گیا۔ آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کی نیکی اور عظمت کا انکار نہ کریں۔ او پہار چاچے دا غضب لندکڑا خخا، او خطا ندر میں گزار دا درویشانو۔ جس پر وہ ناراضگی کا کمان کھینچا تو ان کا تیر خطا نہیں ہوتا۔ او درست دیوان در رحمان زار تردہ بیان شاہ، او چے ذکر کرل اوصاف دا درویشانو۔ رحمان بابا کا سارا دیوان کتاب اس شعر پر قربان جائے جس میں انہوں نے اولیاء کے کرامات اور بزرگی بیان کی۔ درست دیوان در رحمان زار تردہ بیان شاہ، او چے ذکر کرل اوصاف دا درویشانو۔ اس لیے اللہ نے کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اے داؤد علیہ السلام اور ان کے گھرانے اور ماننے والوں، نیک عمل کرو۔ نیک عمل بڑی دولت ہے۔ میں نے خود سوچا کہ بھئی زور سے اثر سے کیا کریں گے، سوتے رہیں گے، تو سونا بھی کوئی کمال ہے۔ میں نے کہا بھئی آخری 10 پارے رہ رہے ہیں،
چلو اللہ کا نام لے کے، شاید اللہ توفیق دے اور بخیر و عافیت پورے ہو جائے۔ مرحبا، ست شکر ست سلام اس خدائی انعام و اکرام پر۔ اور عجیب بات یہ کہ ڈاکٹروں نے 10 خطرے ظاہر کیے اور ایک رپورٹ ایسی آئی جس نے 10 کے 10 خطرے کو اڑا دیے۔ یہ قرآن کا اکرام ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک۔ اعمال بہت ہوں گے لیکن قرآن جیسے عمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کو ہم نے تیز و تند ہوا تابع کی۔ غدوها شہرن، صبح کے وقت حضرت چل پڑتے تھے مہینے کی مسافت طے کر، غدوها شہرن ورواحها شہر، اور شام کو پھر 1 مہینے کی مسافت۔ دنیا ذرائع استعمال کر کے مہینہ گزارے، اور سلیمان ایک صبح اور ایک شام، کہتے دوپہر گزارتے تھے استخر میں۔ اینی نے لکھا ہے اور آلوسی نے بھی لکھا ہے۔ اور شام کو رہتے تھے کابل میں، اور مغرب پڑھتے تھے کعبہ میں، اور عشاء میں واپس بیت المقدس آ جاتے تھے۔ آدھے دن میں پوری زمین اور پورے روئے زمین کا چکر لگا لیتے تھے۔ اس لیے حضرت زیب النساء ایک جگہ کہتی ہے، گر کو بول افتد زماں در زندگی یک جو نیال، چو سلیمان سر نہ پیچد دیو از فرمان ماں۔ اگر ایک جو کے برابر نیکی بھی قبول ہوئی نا تو سلیمان کے سامنے جیسے دیو اور جن ہل نہیں سکتے تھے، دنیا اس طرح تابعدار رہے گی۔ گر قبول فتد زماں در زندگی یک جو نیاز، چو سلیمان سر نہ پیچد دیو از فرمان ماں۔ تو ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو اعمال اپنانا چاہیے۔ نماز عمل ہے، جماعت عمل ہے، تلاوت عمل ہے، درس عمل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند ہوا تابع کی۔ صبح کے وقت وہ مسافت طے کرتے تھے 1 مہینے کی، اور شام کو بھی 1 مہینے کی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور نکالے ان کے لیے ہم نے تانبے کے چشمے، جیسے آج مٹی کا تیل نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے۔ سعودی عرب پریشان ہے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ حضرت کے لیے زمین سے تانبا اگلتا تھا، تانبا اگلتا تھا، اور حضرت آرڈر دیتے تھے بناؤ اس کے لگن، بناؤ اس کے برتن۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے وہ جو کام کرتے تھے حضرت کے سامنے اللہ کے حکم سے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھا چلے ان میں ہمارے حکم سے، سلیمان کی اطاعت نہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکا دیں گے اس کو جلانے والا عذاب۔ کہتے ہیں کہ جو جنات حضرت کی بات نہ مانتے ان کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی، کریک کریک کریک، جیسے سلیمان۔ اور ویسے حسین جمیل، ایسا جیسے ملک زمین پر اترا ہو، لیکن جب جنات کی پیشی ہوتی تھی آپ کے چہرے اور بھووں کے اوپر گز و بال نکلتا، لولی اختبر ہوا تھا۔ دیکھو رے صاحب، پھر نیچے سر لگاؤ، لے اٹھا سو۔ اور روح المعانی میں لکھا ہے، اور کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ آپ ذرا کسی کو